बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। घर के सारे लोग नवीद के कमरे की तरफ भागे थे। उसके कमरे से अचानक चीख की आवाज़ सुनाई दी थी। उसके कमरे में पहुंचते ही सब अरे कह के नवीद की तरफ लिपके, जो कमरे में चित लेटा पड़ा था। सब उस पे झुक गए। उसकी आंखें खुली हुई थी, मुंह खुला हुआ था और वो बेहोश था। इस आलम में उसे देखकर सभी बौखला गए। इनकी बौखलाहट का ये ख्याल था कि ये देखते हुए भी कि वो बेहोश पड़ा है। कुछ लोग उसे पूछने लगे कि तुम्हें क्या हो गया है, क्यों बेहोश हो गए हो। फिर किसी को होश आया। उसने फैमिली डॉक्टर को फोन करके घर बुलाया। डॉक्टर ने मुआयना करके कहा बेहोशी का सबब खौफ है। मगर कैसा खौफ, कैसा डर? हाँ डॉक्टर साहिब, कमरे में बैठे बैठे किस चीज ने ऐसे डराया कि इसके होशो हास काबू में ना रहे? ये तो होश में आने के बाद खुद ही बता सकेंगे, डॉक्टर ने जवाब दिया और फिर उसे होश में लाने की तदबीर होने लगी। कुछ देर के बाद नवीद के जिस्म ने एक झुरझुरी सी ली और फिर उसकी आंखों की पुतलियों में हल्की हल्की हरकत नजर आने लगी। फिर जरा तौक़ुफ़ के बाद उसने जोर जोर से पलके छिपकाने के बाद खौफजदा नजरों से आगे पीछे देखा। जब उसे अपने करीब घर के लोग नजर आए तो उसकी आंखों से खौफ की परछाइयां दूर हो गई। अब उसे इस बात का ख्याल आया कि वो कमरे की फर्श पे पड़ा हुआ है, लिहाजा वो हड़बड़ा के उठ बैठा और इससे पहले कि वो कुछ कहता, कुछ पूछता, कई आवाजें एक साथ उसके समाज से टकराई। क्या हो गया था तुम्हें? क्यों बेहोश हो गए थे? क्या देख के होशो हास खो बैठे? नवीद ने पलके पटपटा के सबकी तरफ देखा, कुछ बोलना चाहा, फिर गालबन इरादा बदल दिया। फिर खड़े होते हुए मुस्कुरा दिया। आप लोग तो खामखा परेशान हो गए। डॉक्टर साहब को भी बुला लिया। कमरे में ऐसा कौन होगा जिसे देखकर होशो हास खो बैठूंगा? मेरा ख्याल है अचानक से मेरा सर चकराया होगा और मैं। डॉक्टर साहब जरा इसका ब्लड प्रेशर तो चेक करें, नवीद की वालिदा बोली। अचानक सर चकराने का कहीं ये मतलब तो नहीं कि ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो गया है। डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद कहा ब्लड प्रेशर ना लो है ना हाई, बिल्कुल नॉर्मल है। माँ की तशवीश तो दूर हो गई थी, मगर कुछ लोग ये जरूर सोच रहे थे कि अगर ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है तो अचानक सर चकराने वाली बात में किस हद तक सदाकत है। नवीद इस घर का एक अहम फर्द था। इस वजह से घर के तमाम लोग इसकी ऐसे बेहोशी पे फिक्रमंद थे। वो अपने भाई बहनों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, बहुत सी अच्छी मुलाजमत करता था। घरेलू अखराजात का बड़ा हिस्सा उसकी आमदनी से पूरा होता था। वो काफी सेहतमंद था और आम नौजवानों की तरह सैरो तफरी का दिलदार था। ना ही फजूल शगुलियात में वक्त सर्फ करता। उसे अगर किसी बात का शौक था तो तजुर्बात का था। वो जदीद साइंसी मालूमात और टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की तगदों में सरगर्दा रहता। उसका कमरा जदीद साइनी अलूम की किताबों और मैगजीन से भरा रहता। कंप्यूटर, लैपटॉप और इंटरनेट ने भी इस कमरे की खसूसी हैसियत को नुमायां किया हुआ था। अक्सर वो रात रात भर जाके मुतालिया करता रहता या कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ जुड़ा रहता। उसके कमरे में बिला जरूरत किसी को भी आने जाने की ममानत थी। जब भी वो बाहर जाता तो कमरे के बंद करके ताला लगा के बाहर जाता। वो चाबी हमेशा अपने पास रखता। इस बात भाई बहनों ने कदरे एहतजाज भी किया, मगर उसकी वालदा ने ये कह के उन्हें खामोश करवाया कि अपने कमरे में वो आने जाने की इजाजत ना दे। तो इस पर मैं तुम लोगों को क्या परेशानी है? तुम लोग उसके कमरे में जाकर करोगे क्या? इसे डिस्टर्ब करोगे? वो अगर पुरसुकून होके अपना काम करना चाहता है तो उसे करने दो। नाहिद बेगम की बातों पे उनके बच्चे तिलमिला के रह गए थे। एक तो ने दिल ही दिल में ये कह भी दिया, ये अम्मी जान नहीं बोल रही, इनके कमाओ पूत का पैसा बोल रहा है। जिस बात से मना किया जाए उसमें कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी पैदा हो जाती है। ये इंसानी फितरत है। नवीद के इस्तेहा रोकने टोकने से उसके भाई बहनों के तजस्सुस में इजाफा हो गया था कि आखिर वो अपने कमरे में करता क्या है, जिस पर पर्दा डालने के लिए अपने कमरे को लॉक कर देता है।
ایسی باتیں سوچتے تو تھے لیکن خورشید اس سلسلے میں کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ نوید کی یہ بہن کسی قدر نوید سے جلتی بھی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے بھی سائنس اور آئی ٹی ٹیکنالوجی کی خاصی معقول تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے باوجود اسے اتنی اچھی ملازمت نہ ملی جتنی اچھی ملازمت نوید کرتا تھا۔ کما کے وہ بھی لاتی تھی مگر نوید کے مقابلے میں بہت کم، اس لیے اس کی والدہ بھی اسے وہ اہمیت نہ دیتی جو نوید کو دیتی تھی۔ خورشید ہر وقت اس ٹو میں لگی رہتی کہ کیسے اسے نوید کے کمرے میں داخل ہونے کا موقع ملے تاکہ اسے یہ کھوج لگانے کا موقع مل جائے کہ آخر وہ اپنے کمرے میں کرتا کیا ہے۔ آج جب وہ اپنے کمرے میں بے ہوش پایا گیا تو خورشید کو کرید ہوئی کہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اب زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کی بقول بے ہوشی کی وجہ خوف تھا۔ آخر وہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھے بیٹھے کس بات سے اتنا خوفزدہ ہوا کہ اس کی ہوش و حواس رخصت ہو گئے۔ اس سلسلے میں سوچتے سوچتے اسے اس بات کا خیال آیا کہ عام حالات میں وہ اپنا کمرہ بند نہیں رکھتا ہے، زیادہ سے زیادہ کواڑ بھیڑ لیتا ہے۔ شاید اس وجہ سے جب وہ بے ہوش ہوا تھا تو ہمیں اس کمرے میں داخل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوئی۔ اس سوچ نے اسے اس بات پہ مجبور مناسب موقع عمل دے کے اس نے یہ تاک جھانک کا کام شروع کیا۔ اس کا کمرہ ذرا الگ تھلگ تھا، غالباً اس لیے اس نے اس بات کی ضرورت نہیں سمجھی کہ اسے ہر وقت بند رکھا جائے، خاص طور پہ ڈس کے وقت وہ کمرے کا کھلا دروازہ رکھتا یا زیادہ سے زیادہ بھیڑ دیا کرتا۔ خورشید نے ایسے ہی وقت کا انتخاب کیا جب گھر کے سارے لوگ خواب خرگوش میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ خورشید چپکے سے اپنے کمرے سے نکل کے نوید کے کمرے کی طرف جاتی، کبھی کمرہ کھلا ہوتا تو دور کھڑی ہو کے کسی آڑ میں چھپ کے جائزہ لیتی، کواڑ بند ہوتے تو قریب جا کے اندر جھانکتی۔ دونوں صورت میں وہ اس سے زیادہ کچھ معلوم نہ کر سکی تھی کہ یا تو اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہوتی یا وہ کچھ لکھ رہا ہوتا یا پھر اس کی نگاہیں کمپیوٹر یا انٹرنیٹ پہ مرکوز ہوتی۔ لیکن اس صورتحال سے وہ مایوس نہ ہوئی بلکہ اس کے کمرے میں داخل ہو کے کھوج لگانے کا عزم و ارادہ کر لیا۔ انسان کا ارادہ اگر پختہ ہو تو وہ سب کچھ کر لیتا ہے۔ خورشید کی جستجو بھی سچی تھی، اس لیے اس نے کسی نہ کسی طرح سے نوید کے کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی بنوائی، جس کے بعد ایک دن اس کی عدم موجودگی میں مناسب موقع دے کے اس کے کمرے میں داخل ہو گئی اور کمرہ اندر سے بند کر کے اچھی طرح سے جائزہ لینے لگی۔ جدید سائنسی کتابوں اور میگزینز کے علاوہ دیگر کئی چیزیں بھی اسے حیران کرنے والی تھی۔ مختلف سکیچز اور ڈائیگرام جو ہاتھ سے بنائے گئے تھے کافی حیران کن تھے، کچھ تو سمجھ سے بالا تر تھے، کچھ عجیب و غریب شبیہ اور شکل و صورت کے تھے۔ اور پھر جب اس نے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ میں جھانکا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت میں کئی گنا اضافہ ہوا کہ وہی شبیہ اور شکل و صورت کمپیوٹر گیم کی طرح متحرک ہے۔ ان میں کچھ تو اتنے مخیب اور خوفناک تھے کہ اپنی بے ساختہ چیخوں کو اس نے بڑی جدوجہد کے بعد دبایا۔ اس دن تو وہ زیادہ دیر نوید کے کمرے میں نہ رہی کہ اگلی بار مزید چھان بین کرے گی۔ ایک دن ٹی وی پہ ہیری پوٹر کی ایک فلم دیکھ رہی تھی تو ایک دم اسے خیال آیا کہ نوید کے بنائے ہوئے سکیچ اور شبیہ اس فلم کے مافوق الفطر کرداروں سے بڑی حد تک ملتے جلتے ہیں۔ وہ سوچنے لگی تو کیا نوید کوئی ایسا تجربہ کر رہا ہے کہ وہ بھی عجیب الخلقت کردار تخلیق کرے؟ مگر کیوں؟ وہ ایسا تجربہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ وہ ڈرامانی شکلیں بنا کے آخر کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اور پھر وہ یہ بھی سوچنے لگی کہیں ایسی ہی کسی شبیہ یا شکل کو دیکھ کے تو وہ بے ہوش نہیں ہو گیا تھا۔ مگر اگلے لمحے اس خیال کو اس نے خود ہی رد کر دیا۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ اگر وہ انہیں خود ہی بنا رہا ہے تو انہیں دیکھ کے ہرگز اس طرح خوفزدہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی بنائی ہوئی تصویروں کو متحرک اور زندہ دیکھ کے اسے خوشی ہوتی ہوگی، تو پھر اس کے ڈرنے کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس وقت تو اس کے ذہن نے اس سوال کا کوئی مناسب جواب نہ دیا۔ البتہ وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ جہاں اس کی تگدوں نے اتنی باتوں کا سراغ لگایا، آئندہ چھان کے بعد شاید اس سوال کا جواب بھی اسے مل جائے۔ کئی دنوں کے بعد اسے دوبارہ نوید کے کمرے میں داخل ہونے کا موقع ملا۔ اس روز تلاشی کے دوران اسے ہیری پوٹر کے کچھ ناول اور ان پہ بنائی گئی فلموں کی سی ڈیز ملی، جن سے اسے اپنے اس خیال کو تقویت لے کر اس نے ہیری پوٹر کے مافوق الفطر کرداروں کے انداز ہی میں یہ شبیہیں اور شکلیں تخلیق کی ہیں۔ مگر کیوں؟ کیا محض تفریح کے لیے یا کسی خاص مقصد کے لیے؟ تفریح کے لیے کوئی پاگل ہی اتنی جدوجہد کرے گا۔ نوید ہرگز اتنا باولا نہیں۔ اس نے یقیناً کسی خاص مقصد ہی کو سامنے رکھ کے یہ بھانمتی کا کنبہ تخلیق کیا ہے۔ اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے یقیناً اسے بڑے بڑے پاپڑ بیلنا پڑے ہوں گے۔
خورشید خود بھی آئی ٹی ٹیکنالوجی میں دسترس رکھتی تھی، اس لیے اس نے انٹرنیٹ کو آن کر کے اپنے طور پہ بڑے احتیاط کے ساتھ ہینڈل کرنا کوشش کی اور نوید کے تحلیل کردہ کرداروں کو متحرک کیا تو اسے اس بات کا کسی حد تک اندازہ ہوا کہ ای میل کے پیغامات کی طرح ان کرداروں کو بھی مطلوبہ جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، مگر کیسے؟ اس بات پہ اس نے فی الحال کوئی تجربہ کرنے کی کوشش نہ کی کہ کہیں ذرا سی بھول چوک سے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ یہ بھانمتی کا کنبہ جتنا بھیانک نظر آتا ہے اس قدر خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری غلطی سے وہ مطلوبہ جگہ جانے کی بجائے باہر نکل کے مجھ پہ حملہ کر دے۔ یہ سوچتے ہوئے اچانک اسے خیال آیا نوید کی بے ہوشی کا سبب بھی کہیں اس کی ایسی ہی کسی غلطی کا سبب تو نہیں، کہیں مس پیڈلنگ کی وجہ سے اس کا کوئی خوفناک کردار انٹرنیٹ سے باہر تو نہیں آ گیا تھا۔ یہ اور ایسے ہی دیگر باتیں سوچ کے وہ انٹرنیٹ کو مزید چھیڑ چھاڑ کیے بغیر اس کے پاس سے ہٹ گئی۔ نوید کے کمرے سے باہر آ کے وہ مسلسل یہی سوچتی رہی کہ نوید کی ان خفیہ سرگرمیوں سے آخر کیسے پردہ اٹھایا جائے، کیسے یہ معلوم کیا جائے کہ کوئی پر اسرار کھیل کیوں کھیل رہا ہے۔ وہ شخص جو بے مقصد کے شغل میلے کا کوئی قائل نہیں، وہ کوئی بے مقصد اور بے وجہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ یقیناً اس کے پیش نظر کوئی وجہ، کوئی مقصد ضرور ہے، مگر اس کا جواب مجھے کون دے گا؟ کون دے سکتا ہے؟ اس کا اصل جواب تو وہی دے سکتا ہے، مگر اس کا جواب وہ مجھے کیوں دے گا؟ سوچتے سوچتے وہ یہ سوچنے لگی، کچھ بھی ہو میرا بھائی بڑا ذہین ہے۔ اس نے جس مقصد کے لیے بھی بھانمتی کا یہ کنبہ تحلیل کیا ہے، یہ اس کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پھر اسے اس بھائی سے جس سے وہ نفرت کرتی تھی تھوڑا تھوڑا پیار آنے لگا۔ پھر وہ اپنے آپ سے پوچھنے لگی اس سے دوستی کیسے رہے گی، اور اس کا جواب بھی خود ہی دیا۔ کہتے ہیں کہ جو مسئلہ تلوار سے حل نہیں ہوتا وہ پیار سے حل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ خود ہی مسکرانے لگی۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر میں اس حکمت عملی سے فائدہ کیوں نہ اٹھاؤں؟ نوید کے موبائل کی گھنٹی گنگنائی تھی۔ اس نے سیل فون کو کان سے لگا کے ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، نوید بھائی گرم گرم کافی چلے گی؟ میں نے اپنے لیے بنائی ہے، سوچا موسم کے لحاظ سے شاید میرے بھائی کو بھی اس کی طلب ہو۔ ہاں سردی کچھ پڑ گئی ہے، کافی چلے گی، بھجوا دو۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد دروازے کے باہر سے آواز آئی، نوید بھائی کافی لائی ہوں، دروازہ بند نہیں، کھول کے چلی آؤ۔ خورشید ہاتھ میں ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے تم خود کیوں آئی؟ کسی کے ہاتھ بھیج دیا ہوتا۔ اس وقت سب اپنے لحافوں میں دب کے خراٹے لے رہے ہیں۔ کس سے بھیج دی؟ نوید نے گھڑی پہ ایک نظر ڈالی، 12:00 ہوئے تھے۔ ہاں اس وقت اچانک، اگرچہ زیادہ رات نہیں مگر جاڑے کی رات ہے نا۔ خورشید نے ٹرے رکھی تو اس میں 2 کپ موجود تھے، ابلے ہوئے انڈوں کی کاشیں بھی نظر آ رہی تھی۔ یہ دوسرا کپ کس لیے ہے؟ نوید نے پوچھا۔ دوسرا کپ میرا ہے، میں نے سوچا بھائی کے ساتھ بیڈ پر پی لوں گی۔ انڈے بھی لیجیے نا۔ انڈے کی کاش اٹھاتے ہوئے نوید بولا، گھر کے تمام لوگ سو رہے ہیں، تم کیوں جاگ رہی ہو؟ میں؟ خورشید مسکرائی۔ آپ کی طرح مجھے بھی لکھنے پڑھنے کی عادت ہے، اور اس کام کے لیے رات کے وقت سے اچھا وقت اور کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بات تو ہے، نوید نے اس کی تائید کی، پھر بولی، ہمارے گھر میں لکھنے پڑھنے کا شوق لوگوں کو کم ہی ہے، بہت ہوا تو اخبار پڑھ لیا۔ مجھے تو پڑھنے کا ایسا نشہ ہے کہ، خورشید نے مسکراتے ہوئے کہا، ہیری پوٹر کے ناول تک نہیں چھوڑتی۔ نوید نے کافی کے کپ کی طرف بڑھایا ہوا ہاتھ روکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، تم ہیری پوٹر کے ناول کے ذکر پہ مسکرائی کیوں؟ یہ بچوں کے لیے ہے نا، انہیں پڑھنے کی میری عمر نہیں۔ وہ بچوں کے لیے لکھے ضرور گئے، لیکن حقیقتاً وہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے ان میں زیادہ فکر انگیز باتیں ہیں۔ مگر نوید بھائی، خورشید بدسور مسکراتی ہوئی بولی، ان کی کہانی کیسی اوٹ پٹانگ ہوتی ہے، اور ان کے عجیب و غریب کردار خدا کی پناہ کیسے بھیانک ہوتے ہیں۔ خورشید انہیں محض مافوق الفطر اور بھیانک ہے کہ ان کی تحلیق کار کی ذہنی بلندیوں کی توہین نہ کرو۔ اس نے جو کچھ آج اپنی کہانیوں میں پیش کیا ہے، بہت ممکن ہے کل یہ کردار حقیقت کا روپ دھار کے دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کرے۔ میرا ذہن آپ کی اس دلیل کو قبول نہیں کرتا، پہلے پہل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس وقت بھی لوگوں نے ایسے ہی خیال کا اظہار کیا تھا جب کہانیاں لکھنے والوں نے اپنے کردار کو ہوا میں اڑایا تھا، یا جادوئی مرتبان میں سینکڑوں میل دور کے مناظر دکھائے تھے، مگر سائنسدانوں نے ان کے تخیل کو ثابت سچ کر دیا تھا۔ کیا آج انسان ہوائی جہاز کے ذریعے ہوا میں اڑتا نہیں؟ ٹیلی ویژن کے ذریعے دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے اپنے گھر میں بیٹھتا نہیں دیکھتا؟ خورشید ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ اگر اس نقطۂ نظر سے سوچا جائے تو وہ مزید کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ رک کیوں گئی؟
नवीद भाई इंसान के हवा में उड़ने या जादुई मर्तबान के ख्याल को हकीकत का रूप देकर साइंसदानों ने यकीनन इंसानियत की अजीम खिदमत की है। मगर हैरी पॉटर के किरदारों को अगर हकीकी जिंदगी दी जाएगी तो इससे क्या फायदा होगा। साइंस की तमाम इजादात से महज तामीरी काम ही नहीं लिए जाते, उनसे तहरीबी कार्रवाइयां भी की जाती हैं। बंदूक, राइफल, पिस्टल, क्लाशकोफ, इससे लेके गोले बारूद, एटम और हाइड्रोजन बम से कौन सी तामीर और तरक्की का काम लिया जाता है। आपका मतलब है हैरी पॉटर के किरदारों से भी तहरीबी कार्रवाई का काम लिया जाएगा। पता नहीं तुम क्या पढ़ती लिखती हो, तुम्हें ये भी पता नहीं कि वक्त गुजरने के साथ साथ हर तरह की सोच में भी तब्दीली आ रही है। आज का दौर कंप्यूटर और मोबाइल फोन का दौर है। लोग उंगली के जरा से इशारे से अपनी बहुत सी जरूरतें पूरी कर लेते हैं। क्या ये बात मुमकिन नहीं कि आने वाले दिनों में जंगें भी इस तरह लड़ी जाएं? जीते जागते इंसानों को जंगों की भट्टी में झोंकने की बजाय कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए ऐसे ही माफूकुल फितर किरदारों के जरिए जंग लड़ी जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? साइंसदानों के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं, वो हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश करते रहते हैं। खुर्शीद अपने बिस्तर पे दराज देर तक नवीद की बातों पे गौर फिक्र करती रही। नवीद भी कोई खतरनाक खेल खेल रहा है। उसकी बातों से इस एतमाद का पता चलता है कि ऐसा होता नामुमकिन नहीं। अभी तो उसने अपने कंप्यूटर पे माफूकुल फितर कुछ किरदारों को कार्टून की तरह मुतहरिक किया, कल कला को वो इनसे दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस ख्याल से वो लरस के रह गई थी। क्या ये अच्छी बात होगी? हरगिज नहीं। इसे रोका भी तो नहीं जा सकता, तो फिर क्या किया जाए। वो बड़ी देर तक ऐसे ही बातें सोचती रही। फिर उसे नींद आई। अगली बार मुनासिब मौका देकर जब वो उसके कमरे में दाखिल हुई तो छानबीन के दौरान उसे एक डायरी मिली जिसमें नवीद अपने तासुरात लिखता था। उसे डायरी के मुख्तलिफ सफ़हात पे कुछ इस किस्म की बातें लिखी हुई मिली। अगर हैरी पॉटर के किरदारों को कंप्यूटर में फीड करके उन्हें मुतहरिक किया जा सकता है और कंप्यूटर साइंस से फिल्म बनाई जा सकती है, तो मैं अपने स्केचेस और शबहियों को कंप्यूटर में फीड करके उन्हें मुतहरिक क्यों नहीं कर सकता। नेक नियति से की जाने वाली कोशिश कभी भी नाकाम नहीं जाती। फीड तो मैंने कर दिए हैं, बस इन्हें चलाना फिराना रह गया है। वो भी एक दिन हो जाएगा। जो मेहनत से जान न चुराए, कोशिश जारी रखे, कामयाबी उसी के कदम चूमती है। मेरे तहलीक करता किरदार चलने फिरने लगे हैं और मेरे लिए इंतहाई मुसरत और हैरत का मुकाम है कि मुतहरिक होने की सूरत में इनकी अजीबो गरीब हरकत और सकनात होती हैं। ये मेरी मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि मैं इस मकसद के करीब तक पहुंच चुका हूं कि इन किरदारों का अपने कंप्यूटर से दूसरों के कंप्यूटर तक पहुंचाऊं। मेरी सोच ये थी कि अगर हम चैटिंग कर सकते हैं, दूसरों तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, तो इस तरह इन किरदारों को दूसरों तक क्यों नहीं पहुंचा सकते। ये बड़ा नाजुक कौम है, जरा सी भूल चूक से गलत नतीजा निकल सकता है, और ऐसा हुआ भी। मेरी जरा सी भूल से मेरा किरदार मेरे कंप्यूटर से बाहर निकल के मुझ पे हमला आवर होना चाहता था। वो तो बस अल्लाह ने बचा लिया। न जाने कैसे कंप्यूटर ने खुद ही उसे बाहर निकलने कर कुछ करने से रोक लिया, वरना उस रोज तो अब मैंने बड़ा मुख्तात कदम उठाना शुरू कर दिया है। मेरे किरदार दूसरों के कंप्यूटर पे पहुंचकर हमला करने लगे हैं और उसे साइबर हमलों जैसा ही समझा जाने लगा है। मैंने इस बात की कोशिश तो की है कि अभी हमला आवर का कोई सुराग ना मिल सके, मगर इस बात का कोई यकीन नहीं कि मेरे हमलों को रोकने के लिए किसी जवाबी कार्रवाई का बंदोबस्त ना किया जाए। मेरे किरदारों ने दुश्मन के कई इंटरनेट कल्बों में अच्छी तबाही मचा रखी है। मेरे हौसले बुलंद हो गए हैं और अब मैं सोच रहा हूँ कि दुश्मन के अहम इदारों पे हमले कर डालूं। ओ माय गॉड, खुर्शीद के मुंह से बेसाख्ता निकला। ये नवीद भाई को क्या हो गया है? सांप के जाल में क्यों हार डाल रहे हैं? अगर ऐसा हुआ तो क्या वहाँ के आईटी माहिरीन इस साइबर क्राइम को रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे? उसने डायरी को बंद किया, उसे उसकी जगह रखा और अपने कमरे में आके बेताबी से टहलने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपने भाई को वो इस खतरनाक खेल से कैसे रोके, जब उन्हें खुद भी इस बात का एहसास नहीं। उनके हमलों को रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई हो सकती है, तो फिर ऐसा कदम क्यों उठाने का इरादा रखते हैं जिससे उन्हें सरासर नुकसान का अंदेशा है। या अल्लाह, मैं क्या करूं, उन्हें कैसे रोकूं? बड़ी देर के बाद उसके परागंदा जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना उसके कंप्यूटर सिस्टम में गड़बड़ पैदा कर दी जाए। हाँ, ये तरीका ठीक रहेगा। मगर मेरे गड़बड़ घोटाला करने पे कहीं कोई नया मसला पैदा ना हो जाए, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। ना बाबा ना, मैं पूरा मंत्र जाने बगैर शाम के बिल में खात नहीं डालूंगी। कहीं इंटरनेट की अफरियत बाहर आके मेरा ही टेवा न दबा दे।
کہیں میرے گھر اور محلے میں تباہی نہ مچا دے۔ ذرا دیر بعد وہ سوچ رہی تھی اس بارے میں کسی سے مشورہ لینا چاہیے، مگر کس سے؟ یہ اطلاع تو کسی کے لیے بھی بھم دھماکے سے کم نہ ہوگی، جس کے بعد پتہ نہیں کیا صورتحال پیدا ہو۔ لہٰذا اس نے خود ہی اس خیال کو رد کر دیا۔ دن اسی بے چینی میں گزر گیا۔ رات کو بھی نہ خورشید کو سکون ملا اور نہ ہی اسے نیند آئی۔ نہ پڑھنے لکھنے سے اس کا دل بہلا، نہ ٹی وی دیکھنے کا کچھ فائدہ ہوا۔ وہ بستر پہ کروٹیں بدلتی رہی۔ اچانک اس کے موبائل فون کی گھنٹی گنگنائی تھی۔ اس نے اسے کان سے لگا کے ہیلو کہا تو دوسری طرف سے آواز آئی، ارے بھائی، جی چاہ رہا ہے آج کافی کا دور چل جائے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ اچھا خیال ہے، لا رہی ہوں بنا کے کافی۔ کافی بناتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی آج انہیں ہی دو ٹوک باتیں کر ڈالوں گی۔ ان سے کہہ دوں گی کہ آپ جو خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اس سے آپ کو نہیں، ہمارے گھر کو، محلے کو، پورے شہر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خدارا یہ کھیل بند کریں، یہ آپ کا پاگل پن ہے۔ آپ چھوٹی موٹی کارروائی کر کے آپ حکومت کو اپنے خلاف محاذ آرائی پہ مجبور کرنے کا خیال دل سے نکال دیں۔ ابھی وہ کافی اور ابلے ہوئے انڈے ٹرے میں لیے نوید کے کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ اس کی نظر ایک کمپیوٹر پہ پڑی جس کے اسکرین پہ کچھ مناظر متحرک تھے۔ خورشید کو دیکھ کے نوید نے کہا، آؤ آؤ، آج تمہیں ایک تماشا دکھاؤں۔ وہ ٹرے میز پہ رکھ کر بیٹھی، کمپیوٹر اسکرین کی طرف دیکھا تو اس کے دیوتا کوچ کر گئے۔ اس میں اس کی اپنی تصویریں نظر آ رہی تھی۔ اس کمرے میں آ کے اس نے جو چھان بین کی تھی اسی کی عکاسی تھی۔ وہ جو کچھ سوچ کر آئی تھی بھول گئی اور سوچنے لگی، اللہ خیر کرے اب بھائی کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ کمپیوٹر اسکرین سے نظریں ہٹا کے اس نے ڈرتے ڈرتے نوید کی طرف دیکھا۔ وہ بڑے مزے سے انڈے کھا رہا تھا اور کافی کی چسکیاں لے رہا تھا۔ اس کے چہرے بچے سے کوئی ناراضگی یا خفگی ظاہر نہ ہو رہی تھی۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ نوید نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، میری ریسرچ سے، میرے کارنامے سے کوئی تو آگاہ ہے، تاکہ میرے بعد وہ اس بات کی گواہی دے سکے کہ ایک بڑی سی طاقت کو ایک عام سے نوجوان نے کس طرح للکارا تھا۔ خورشید نے کچھ بولنا چاہا، نوید نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے ہوئے اپنی بات آگے بڑھائی، بہادری یہ نہیں کہ نہتے پہ اپنی طاقت آزمائی جائے۔ مجھے اس بات کا دعویٰ نہیں کہ میں انہیں تہس نہس کر دوں گا۔ میں تو بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کمزور لوگ بھی زور آوروں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر سکتے ہیں کہ کمزور بھی کبھی کبھی طاقتور کو للکار سکتا ہے۔ مگر نوید بھائی، نوید جیسے ہی سانس لینے کے لیے رکا تو خورشید بول پڑی، وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے؟ کیا آپ پہ جوابی حملہ نہیں کریں گے؟ پہلے تم ان کی تباہی کا یہ منظر خود دیکھو۔ کہتے ہوئے اس نے اپنے انٹرنیٹ کا کوئی بٹن دبایا، اس کی اسکرین پہ گویا کسی قسم کا منظر نظر آنے لگا۔ ایک کمپیوٹر کے آن ہوتے ہی اس کے اندر سے عجیب الخلقت افریت برآمد ہونے لگے، جنہوں نے آنن فانن حیرت انگیز تباہی مچانا شروع کر دی۔ وہاں موجود لوگوں کو سوچنے کا موقع نہ دیا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ ان کی موت ایسے واقع ہوئی کہ وہ جل کے راکھ ہو گئے، جبکہ وہاں کا سارا الیکٹرونک نظام بھی فائبر بھوتوں نے تہس نہس کر دیا۔ جانتی ہو یہ کون سی جگہ تھی؟ خورشید اس قدر مبہوت تھی کہ وہ بس سوالیہ نگاہوں سے دیکھ کے رہ گئی۔ یہ ان کا وہ ایئر بیس تھا جہاں سے وہ اپنے جملوں کو کنٹرول کرتے تھے۔ یہاں کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ بتانے کے لیے وہاں کوئی زندہ سلامت رہا نہ۔ ایسی کوئی شناخت یا نشان باقی بچا نہیں جس کی مدد سے وہ اندازہ لگا سکے۔ وہ ذرا رکا، کافی کا آخری گھونٹ لینے کے بعد بولا، میں نے ایسے ہی ان کے کئی اہم تنصیبات کو بلڈوز کر دیا ہے، مگر نوید بھائی، اس تباہی و بربادی کے بعد وہ لوگ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے۔ ان کے ماہرین اس کی کھوج میں لگ جائیں گے کہ یہ حملے کہاں سے ہوئے اور کس نے کیے۔ یقیناً وہ اس بارے میں سر ٹکرا رہے ہوں گے، مگر اس کا سدباب میں نے پہلے ہی کر دیا کہ ان کے ہاتھ آسانی سے کوئی سراغ نہ آ جائے۔ تم کیوں پوچھو گی کیسے؟ میں نے کیا کیا؟ جس طرح تمہارے موبائل فون کی ایک سم ہے، جسے نکال دو تو تمہارا فون ناکارہ ہو جاتا ہے، اسی طرح کے سم میں نے یہ حملے کیے۔ یوں سمجھو کہ حملوں کے بعد ان کے سم نکال کے ان حملوں کی ساری شناخت مٹا دی۔ ایسے سمجھو قتل کے بعد موقع واردات کو دھو کے صاف کر دیا۔ پھر بھی نوید بھائی، وہ خاموش تو نہیں بیٹھتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ ہاں، وہ یقیناً خاموش نہ بیٹھے ہوں گے، اس تباہی و بربادی کی کھوج میں سرگردہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ یہ سوچ بھی رہے ہوں گے کہ وہ اپنی تمام حفاظتی تدبیروں کے باوجود محفوظ نہیں ہیں۔
کہیں ان کے کمزور اور ناتواں جسم کل قلعہ کو ان کی اینٹ سے اینٹ بچا نہ دے، اور انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا خورشید جب دشمن کا وجود صفحہ ہستی سے نابود ہو جائے گا۔ خورشید اپنے کمرے میں واپس آ کے بستر پر لیٹی۔ اسے نوید کی کامیابی سے اتنی خوشی حاصل نہ ہوئی تھی جتنی اس کی خطرے میں گھری زندگی کے بارے میں سن کر تھی۔ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ اس کی سوچوں اور فکروں کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا تھا۔ اسے گویا چپ سی لگ گئی۔ وہ بس ہر وقت یہی سوچتی رہتی کہ جانے کب کیا ہو جائے، اور پھر ایک دن ہونے والی جو بات تھی وہ ہو کے رہ گئی۔ رات کا آخری پہر تھا جب ایک دھماکے کی آواز آئی۔ گھر کے سارے لوگ اٹھے۔ سب سے پہلے خورشید نوید کے اس الگ تھلگ کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کے پیچھے باقی لوگ بھی دوڑ پڑے، مگر کمرے کے قریب جا کے سب ایک دوسرے کو خونکوں کی طرح دیکھ رہے تھے، کیونکہ کمرے کا کہیں وجود نہیں تھا۔ جہاں کمرہ تھا وہ چھوٹا سا ٹکڑا کسی ریگستانی خطے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ گرد و غبار سے اٹے اس ٹکڑے سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا، اور بس کچھ اور وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔